گنج شاہاں کم نہ گرب نوشد کنجش کے، اس سمندر میں سے اگر ایک چونچ کسی چڑیا نے ماری تو سمندر میں کیا کمی آئے گی؟ آج ہمیں گناہوں سے پاک بنا، آج ہمارے بدعمالیوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے سنوار دے، سجا دے، جو دل تمہیں پسند ہے۔ ہمیں تو کوئی سلیقہ نہیں۔ تو دوستوں، میں عرض کر رہا تھا، بارگاہ الہی میں وہ دل قابل قبول ہے جو دل اس کی یاد، اس کی محبت کے لیے خاص ہو۔ جس کے دل میں یار کے وصال کا شوق نہیں، وہ کیا دل ہے؟ یار کے وصال کا شوق نہیں، وہ کیا دل ہے؟ وہ خچر کھانا ہے، خچر کھانا۔ وہ گدے باندھنے کی جگہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ کوئی ایک تمنا اگر رکھنا چاہتے ہو تو یہی تمنا یار کا وصال چاہیے۔ حضرت بختیار کاکی کا قول، نہ دنیا دوست میدارم، نہ اخبارہ خریدارم۔ میرے مولا، دنیا بھی نہیں چاہیے، اقبا کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے، جنت حور و غلمان کی مجھے تمنا نہیں ہے، نہ دیگر آرزو دارم بجز دیدار، یا اللہ مجھے دیدار چاہیے، تیرا وصال چاہیے۔ تو دل کا جو بنیادی کام ہے وہ اس ناچیز نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ زبان کا کام بولنا یا کھانا یا چبانا اس طرح کا ہے، زبان سے کام آپ پاؤں والا نہیں لے سکتے۔ آنکھ کا کام جو آنکھ کرے گی، ہاتھ نہیں کر سکے گا۔ دل کا جو کام ہے وہ دل سے کرواؤ۔ اس میں ایک ہی شوق ہونا چاہیے، ایک ہی تمنا ہونی چاہیے۔ جو ابھی میں شعر پڑھ رہا تھا اسی کا شعر ہے، مگر اپنے دل کا کیا کروں، مجھے اپنے پستی کی شرم ہے، تیرے رفتوں کا خیال ہے، مگر اپنے دل کا کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ تیرے وصال کا شوق، یہ کسی اللہ والے کی دعا اور تمنا ہوگی، لیکن ہم بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایک ہی یار کے ملاقات کا شوق ہو، تو صاحب جمال سپری اور نسور و نوکر، اے میرے رب تو سراپا جمال، تو سراپا حسن، تو سراپا مغفرت، میں تو نوکر بھی بننے کے قابل نہیں ہوں۔ بے حد کیا بندگی ہتھ بدی حاضر، چنی چڑی دسکین کی دوست اواں جو در، موتا مہر نظر پنی لاہ مپنج۔ تو وہ سلیم قلب، آج سے ہم اس کو سلیم بنانے کی کوشش شروع کریں۔ بس یہی مدعا، یہی پیغام، یہی مقصد، یہی بات عرض کرنے کے لیے آپ کو یہاں بلایا گیا۔ دوسری بات جو میں نے عرض کرنا چاہی کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی قدر شناسی کرو۔ زمین بھی اللہ کی نعمت ہے، ہوا بھی اللہ کی نعمت ہے، پانی بھی اللہ کی نعمت ہے، والدین بھی اللہ کی نعمت ہے۔ خرچ کرنا چاہتے ہو اپنے والدین پر کرو، خرچ کرنا چاہتے ہو اپنے اہلیہ اور بچوں پر خرچ کرو، اپنے اقارب پر خرچ کرو، اس سے رضائے باری تعالیٰ حاصل ہوگی۔ والدین کے حقوق اپنی جگہ، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے حقوق بھی ہمیں سکھائے ہیں۔ کیا جامع انداز ہے! کچھ حدیث کے اس طرح الفاظ ہیں، فَهُوَ لَيْسَ مِنَّا مَن لَّمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، کچھ اس طرح الفاظ ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ حدیث کے الفاظ میرے ذہن میں ترتیب سے نہیں آ رہے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کی عزت کا خیال نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ آپ تو اتنے رحم دل اور مہربان تھے کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ بعد از نماز مغرب مسجد کے صحن میں کھڑے ہو گئے، سب صحابہ چلے گئے، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، وہ آپس میں کھیل کود میں مشغول ہیں، آپ ان کا بڑی محبت سے کھیل دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں خوش لوگوں کو بچوں کا کھیلنا بھی پسند نہیں آتا،
اگر وہ کھیلیں گے تو ہمیں مزہ نہیں آئے گا، ان کو بگائیں گے ہم۔ بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محویت سے ان کا کھیل دیکھتے، تو صحابہ وہاں آ کر کھڑے ہو گئے، وہ بھی حضور کی تابعداری میں کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ تو حکم کے منتظر ہوتے تھے۔ کافی ٹائم گزر گیا تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یہاں کھڑا ہونے کا مقصد میں دریافت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا اور کچھ نہیں، یہ بچے کھیل رہے ہیں، شام کا ٹائم ہونے والا ہے، جو بھی میں حدیث ماں کی بات بھی عرض کر رہا تھا، اب بچوں کو جلدی اپنے ماں باپ لینے آئیں گے، کیونکہ شام ہو گئی ہے، چلو گھر۔ ان سب بچوں میں سے ایک یتیم بچہ ہے جس کی کوئی ماں ہے نہ باپ ہے، اس کو لینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ ہم کھڑے کہ اس کو مایوسی نہ ہو، اس کو ہم اپنے گھر لے جائیں۔ اے خشک ملا، کبھی تجھے تیرے دل میں بھی یہ لطیف جذبہ پیدا ہوا؟ او خشک وائس، او مولوی، لڑائیاں جھگڑا ہم کرواتے ہیں بڑے، یہ محبت کا لطیف جذبہ کبھی دل میں پیدا ہوا؟ یہ میرے آقا کی دل میں اللہ نے رکھایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو مایوسی نہ ہو کہ میرا باپ ہوتا مجھے لے جاتا، میری ماں ہوتی مجھے بلاتی، تو ہم اس کو اپنے گھر لے جائیں۔ یہ بات فقیروں سیکھو، محبت ہر ایک سے ہونی چاہیے، کسی سے نفرت نہ ہو، نفرت ہو تو اپنے نفس سے ہونی چاہیے جس نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا، اس کی اطاعت سے دور کیا ہے، اس کی محبت اور اطاعت اور فرمان برداری سے دور کر دیا۔ تو والدین کی فرمان برداری اور رشتہ داروں کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ اب کافی ٹائم ہو گیا ہے، بالکل آپ تھک چکے ہوں گے۔ رشتہ داروں کے حقوق اگر یہ ناچیز یہاں بیان کرنا شروع کر دے کافی ٹائم چاہیے۔ آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیلاً ایک ایک بات بتائی ہے اور ان کے حقوق بتائے ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ صرف حق نہیں ہے تمہارے پڑوسیوں کا کہ تم ان کو ایذا مت پہنچاؤ، بلکہ ان کا یہ حق ہے کہ اس کی ایذا پر صبر کرو، اس کی ایذا پر صبر کرو۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم مومن نہیں، مومن نہیں، مومن نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کون؟ آپ فرمایا وہ آدمی جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، آپ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی گھر والیوں کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرے۔ تو اپنی بیویوں کا خیال رکھیے گا۔ میرے حضور کی سنت ہے کہ اہلیہ کے ساتھ کھانا تناول کرنا، میرے آقا کی سنت ہے۔ بچوں کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں، دسترخوان بچھائیں، یہ سنت نبوی ہے۔ بچوں کو کھانا بھی کھاتے ہوئے چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائیں، کس طرح کسی بڑے سے ملا جاتا ہے، سلام کس طرح کیا جاتا ہے، اگر کسی کے گھر میں جاؤ تو کس طرح بیٹھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے آج عمل نہیں کریں گے لیکن ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی، آگے چل کر وہ عمل کریں گے۔ یہ ہم اور آپ کا کام ہے۔ اور یہ ناچیز یہاں حاضر ہے، مجھے یہاں ہی بیٹھنا اچھا لگتا ہے، دوست آئیں مجھ سے ملیں، مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں حاضر ہوں۔ لیکن ہر ایک شخص کی اپنی پسند ہوتی ہے، اس کا اپنا طریقہ، اپنا مزاج ہوتا ہے۔ مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ ہر ایک کی مزاج کے مطابق اس کے سامنے آ سکوں۔ میرا یہی ڈھنگ ہے، یہی رنگ ہے جو آپ نے دیکھا ہے، اگر پسند ہے آ جاؤ، نہیں پسند ہے بڑے بڑے اللہ والے بستے ہیں، بڑی بڑی درباریں کھلی ہوئی ہیں، بس صد شوق وہاں تشریف لے جائے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے مرید بنانے کا، کوئی نہیں، میں تو ابھی تک خود مرید نہیں بن سکا، کچھ بھی نہیں۔ بلا ابھی جو دوست وجد کر رہے تو میرا دل بھی چاہ رہا تھا میں بھی وجد کروں، ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ میں مبتدی ہوں، ابھی میں نے ذکر ابھی شروع کیا ہے، تو مجھے انہی کے ساتھ مزہ آ رہا۔ تو بڑے بڑے اللہ والے ہیں، آپ ان کے پاس، میرا جو طریقہ ہے وہ آپ یا تو آپ سمجھ لیں یا مجھے کوئی آپ خود راستہ بتائیں، میں وہی طریقہ اختیار کروں۔ لوگوں کو خوش کرنے کا مجھے سلیقہ